اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے خلقی ہے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ہم نے کچھ گفتگو اس سے پہلے کے سیشن میں کی تھی، بلکہ ابتدائی سیشنز میں ہم نے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس دنیا میں جو انسان کو بھیجا گیا ہے تو اس کے بھیجے جانے کی کیا ضرورت پیش آئی اور کیوں بھیجا گیا۔ آج ہم ایک ایسے نقطے پہ بات کریں گے کہ جو انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کے حوالے سے ایک صیغہ راز میں رہا ہے، جس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ نہایت ہی خفیف سا نقطہ ہے، لیکن اس نقطے میں بہت بڑی بات پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان کو زمین پہ تو آنا تھا، انسان کو زمین پہ تو آنا ہی تھا، اور یہ آنا کیوں تھا، یہ اصل نقطہ تھا۔ کیونکہ انسان سے پہلے جو یہاں مخلوق رہی ہے وہ یہاں پہ بڑے معاملات کر کے گئی ہے، فتنہ رہا، فساد رہا، خون ریزی رہی، بہت سارے معاملات رہے، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی رہی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی رہی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے بالکل ہی بھلا دیا۔ یہ مخلوق جو ہے اس کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے یا جو معلومات ملتی ہیں، اس مخلوق میں دو مخلوقات تو ایسی ہیں جو اس ٹائم دنیا میں ختم ہو چکی ہے، ایک مخلوق اس میں سے آج بھی زندہ ہے، اور جس کے حوالے سے قرآن پاک میں ذکر رہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ جنوں کے حوالے سے تو ہمیں معلومات ملتی ہے کہ جو اس دنیا کی ہے، اس عالم ناسوت کی ہے، لیکن اس عالم ناسوت میں جنوں سے پہلے بھی دو مخلوقات یہاں رہ کے گئی ہیں۔ ان مخلوقات کا ذکر اکثر آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا۔ ایک مخلوق تھی ہند، ایک مخلوق تھی بن۔ ان دونوں مخلوقات کو جن نے آ کے نکال دیا۔ ہند نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، بڑی ہی طاقتور مخلوق تھی، اور بن بھی
ملک میں ایسے عجیب و غریب معاملات ملتے ہیں ان کی طاقتوں کے حوالے سے، ان کی قد و کاٹ کے حوالے سے، کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہوگی۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا اور اپنی مستی میں مست ہو گئے۔ دنیا داری میں وہ اس طرح کھوئے کہ بس وہ خود کو ہی خدا سمجھنے لگ گئے۔ وہ تمام مناظر فرشتے دیکھ رہے تھے، وہ تمام معاملات فرشتے دیکھ رہے تھے۔ پھر جنوں کو بھیجا گیا، ان کی پھر آپس میں لڑائی ہوئی۔ جنوں نے ہنوں اور بنوں کو آپس میں لڑوا کے تقریباً ان کا آپس میں صفایا کروا دیا۔ جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے ان کو جنہوں نے خود ہی مار دیا اور دنیا پہ قابض ہو گئے، اس زمین پہ وہ قابض ہو گئے۔ لیکن ان کے بھی معاملات تقریباً ایسے ہی چلتے رہے کہ وہ بھی فتنہ فساد میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ سے روگردانی میں لگ گئے، شرر فشانی میں لگ گئے۔ تو جب انسان کو زمین پہ بھیجا جانا تھا تو فرشتوں کو یہ خیال گزرا، انہوں نے تو سب منظر دیکھا ہوا تھا، بڑے خونریز مناظر دیکھے ہوئے تھے، ظلم کے مناظر دیکھے ہوئے تھے، جبر کے مناظر دیکھے ہوئے تھے، زیادتی کے مناظر دیکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے روگردانی کے مناظر دیکھے ہوئے، اپنے آپ کو خدا بنا دینے کے مناظر دیکھے ہوئے تھے۔ تو ایسے میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اب ایسے کسی کو کیوں بنانا جو پھر جا کے خون خرابہ کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ یہاں امن امان بھی رہ سکتا ہے، میری بندگی بھی رہ سکتی ہے، مجھ سے عشق بھی کر، مجھ سے دور ہو کر بھی مجھ سے عشق کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں بھیجا گیا جو دنیا پردے کی ہے، جس دنیا کے چاروں طرف پردے ہی پردے ہیں، اور یہ پردوں سے نکل کر اللہ کے حضور پہنچنا، اللہ کے روبرو پہنچنا، اللہ کے انوار میں پہنچنا، اس کی تجلیات میں پہنچنا، اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز میں آنا، اللہ تعالیٰ کے باقی عالمین کی سیر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے خلافت کا ذمہ اور خلافت کا منصب نبھانا، یہ اس انسان نے کرنا تھا، انسان کے ذمہ لگایا گیا اور یہ بتلانا تھا کہ دیکھو تم سب نے نافرمانی کی، مجھ سے روگردانی کی، مجھ سے وعدہ کر کے مجھ سے مکر گئے، لہذا دیکھو میں یہ بنانے لگا ہوں، یہ وعدہ نبھائے گا۔ لیکن کتنا نبھائے گا، کیسا وعدہ نبھائے گا، کس طرح وعدہ نبھائے گا، کس حد تک وعدہ نبھائے گا، یہ بھی اللہ کو تو سب معلوم تھا۔ لہذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ انسان اور پتھر اس جہنم میں ڈالے جائیں گے جو کہ ناشکروں کے لیے بنائی گئی،
جن کو اتنی بڑی نعمت دی، خلافت کی نعمت دی، جسے تجلیات اور انوار تک پرواز کی قوت دی، لیکن اس نے اس قوت کو بیدار نہیں کیا، دنیا داری کی ہوس کو بیدار کیا، دنیا داری کے معاملات کو، دنیا داری کی طلب کو، دنیا داری کی محبت کو بیدار کیا، لیکن تجلیات تک پرواز پانے کی جستجو کو اس نے بیدار نہیں کیا، تجلیات کی طرف اس نے سفر نہیں کیا، نور کی طرف اس نے سفر نہیں کیا۔ اس نے میرے عالمین میں، میری خلافت کے حساب سے تو میرے تمام عالم اس کے ذمہ آ جاتے تھے، ان تمام عالمین کی اس نے سیر کا کبھی، یا ان عالمین تک رسائی کا اس نے کبھی شوق نہیں جگایا۔ دنیا داری میں تو بڑی رسائی پا لی، لاکھوں کروڑوں سیاروں اور ستاروں کی سیر پا لی، گلیکسیز ٹو گلیکسی انہوں نے اپنی ریسرچ کر لی، معلومات کر لی، اور سفر بھی شروع کر دیا، جس میں اربوں خربوں کے اثاثے خرچ ہوتے ہیں، جس میں ٹھیک ٹھاک لاگت لگتی ہے۔ ان معاملات میں انسان نے اپنے آپ کو الجھا کے اس جھوٹی دنیا کی تلاش اور اس کی طلب میں اپنے آپ کو کھپانا شروع کر دیا، لیکن وہ جو چند لمحے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر کے اس کے ذکر میں گم ہونا، اور پھر اس کے نور میں مست ہونا، اور اس کے نور کے ساتھ اس کی پرواز میں اور وہاں کی پرواز میں نکلنا، جو انتہائی آسان اور سہل کام تھا، جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں آنا تھا، جس میں کچھ بھی نہیں ہونا تھا، صرف آپ کی اپنے مالک کے ساتھ محبت، آپ کی اپنے مالک کے ساتھ چاہت، آپ کی اپنے مالک کے ساتھ رغبت، آپ کی اپنے مالک کے ساتھ جو نسبت تھی، اس نسبت کو اگر آپ قائم رکھتے، اس سے آپ محبت رکھتے، اس سے آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے، اور اسی کے عشق میں اور اسی کی محبت میں اگر آپ لگے رہتے، تو یہ بہت آسان تھا۔ انسان کو جو بھیجے جانے کا مقصد تھا وہ صرف یہی تھا کہ دیکھو، ہین کو بھی بھیجا گیا، وہ بھی نافرمان ہو گئے، بین کو بھی بھیجا گیا، وہ بھی نافرمان ہو گئے، جن کو بھی بھیجا گیا وہ بھی نافرمان ہو گئے، اب انس کو بھیجا گیا، اب انس کو بھیجا گیا، یہ نافرمان نہ ہو۔ اگر یہ بھی نافرمان ہو جائے تو پھر بقایا مخلوق کو تباہ کرنے اور ان کو ختم کرنے کا کیا معاملہ رہے گا؟ لیکن ان میں بھی ایسے تھے جنہوں نے بگڑنا بھی تھا، جنہوں نے پٹڑی سے اترنا بھی تھا، انہیں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کو میں نے ایسی جہنم بنائی ہے جن کا ایندھن جو پتھر اور انسان ہے۔ تو یہ انسانوں نے یہاں پہ غلطیاں بھی کرنی تھی، راہ سے بھٹکنا بھی تھا، رب کو بھلانا بھی تھا، دنیا کی چاہت پالنی بھی تھی، دنیا کے مستی میں مست ہونا بھی تھا، یہ بھی تھا، لیکن ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہونے تھے، ایسے بھی ہونے ہیں، ایسے بھی ہو چکے ہیں جو اس کی رمز میں رہے، جو اس کے عشق میں رہے، جو اس کے دیدار میں رہے اور اس کے دیدار کی طلب کرتے رہے۔ اصل مطلوب وہ بندے جو اپنے رب سے جڑے رہے، رب کے عشق میں جڑے رہے، رب کی رضا میں جڑے رہے، رب کی طلب میں جڑے رہے۔ دنیا کی طلب کرنا کیا ہے؟ دنیا کی طلب تو کوئی مطلب، یہ دنیا ختم تو کیا کر لو گے؟ آپ کی زندگی مختصر ہے، اس دنیا کی زندگی پھر بھی بڑی ہے۔ آپ ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجے گئے اس دنیا میں، آپ سے پہلے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ آئے اور اس دنیا سے آ کر پھر یہاں سے چلے بھی گئے۔ اسی طرح آپ کے بعد بھی بہت سارے لوگ آنے والے ہیں،
اس دنیا کی عالم ناسوت کی جو عمر ہے وہ آپ کی عمر سے تو بڑی ہے، تو اس میں اپنے آپ کو کیا کھپانا؟ اور جو عمر لامحدود ہے، جس عمر کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب سے پیدا ہوئے ہو اب تک 5.5 ارب سال گزار کے آگے نہ جانے کتنے سال اور زندہ رہنا ہے، اس کی کوئی ذرا سی فکر نہیں، بس اس کی فکر پالنا ہمارے تدریسی سیشن کا مقصد ہے۔ اس کی فکر کے لیے اپنی ذات کو سنوارنا، اپنے آپ کو رب کی تجلیات اور اس کے انوار میں اپنی ذات کو فنا کر کے اس کی بقا میں بقا پا لینا ہمارے اس سیشن کا، ہمارے تربیتی سیشن کا اصل مقصد ہے، کہ ہم اس طرف چلے جائیں جہاں صرف اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، جہاں صرف اللہ تعالیٰ کے انوار ہیں، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منور محفل ہے، وہ نورانی محفل ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی رضا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اس کا حقیقی خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کے عشق میں لگائیں۔ جس نے پوری کائنات تمہارے لیے تخلیق کی، یہ عالم ناسوت کی ساری کائنات تمہارے لیے، عالم ملکوت کی ساری تخلیقات تمہارے لیے، پوری کائنات تمہارے لیے، عالم جبروت کی ساری دنیا، سارے عالم تمہارے لیے، جس نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا، سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اور تم اس کے لیے جناب ذرا سی محبت بھی نہیں رکھ پاتے، ذرا سی چاہت بھی نہیں رکھ پاتے، اس کی کوئی لمبی فرمائش بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اما شاکر و اما کفور، اب تیری مرضی ہے، تو مجھ سے پیار کرے یا پیار نہ کرے، تو شکر گزار بنے یا نہ شکر بنے، میری کوئی سختی نہیں ہے۔ اتنی مہربانیاں کرنے کے بعد بھی کوئی سختی نہیں، تو پھر بھی اس سے محبت نہ ہو تو پھر کیا کہیں پھر اس کے